السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گانا سننے والے میرے برادر، میری بہنیں، میرے دوست، اپنا اس ویڈیو کے بعد محاسبہ ضرور فرمائیں۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے ایمان کی۔ ہم جسم کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، خوراک کھانے کے حوالے سے، کھانا کھانے کے حوالے سے، دھوپ سے بچنے کے لیے، جسم کے لیے تو بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن روحانی جو ہمارا علاج ہے اس سے ہم دور ہیں، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ہم جسمانی فٹنس کے قائل ہیں لیکن روحانی فٹنس کے ہم قائل نہیں۔ تو اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے دوران کفار شکست پہ شکست کھائے جا رہے تھے، تو سب نے میٹنگ کی، بڑے پوپ، پنڈت، پادری سب اکٹھے ہوئے، کہا کہ مسلمانوں کو کیسے ہرایا جائے۔ ان کو شیطان نے ترکیب دی کہ ایسے ہاتھ نہیں آتے، ایسے کرو، لڑکیاں بلواؤ، کوٹھے کی لڑکیاں ہوں تو ان کو برہنہ اور ہاف لباس پہنا کر ان کے سامنے کھڑا کرو، یہ اس کی طرف مائل ہوں گے اور جنگ ہم سے ہار جائیں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آئے، ہتھیار ہاتھ میں تھے، تو عورتیں برہنہ ہو کر ان کے سامنے بھیجی گئیں۔ تو آقا کی تربیت یافتہ ہمارے محسن رہبر رہنما اور ہدایت یافتہ، جن کو اللہ پاک نے ہدایت یافتہ فرمایا، انہوں نے جب دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی فرما لیں، وہ ٹل لگاتی رہیں، اپنا جو مرضی کرتی رہیں، ڈانس کرتی رہیں اور گنگناتی رہیں، لیکن کسی ایک نے اوپر دیکھا نہیں۔ تو ان میں سے ایک بڑی تجربہ کار پوپ کافرہ، اس نے کہا کہ واللہ میں تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتی، یہ تو فرشتے لگتے ہیں۔ دوسرا، اگرچہ فرشتے نہیں، انسان ہیں، تو پھر یہ اندھے ہیں۔ انسان ہو، مرد ہو، کامل مرد ہو، تو وہ عورتوں کی طرف نہ دیکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج جو طاقتیں، کفر کی طاقتیں جو ہماری طرف گانے، فلمیں، ڈرامے، انہوں نے نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے محنت کے ساتھ ہماری نویلی نسل کو برباد کرنے کی سوچی ہے، تو آپ سوچیں، انہوں نے اپنے اسلاف کے طور طریقے کو پکڑا، وہ آج کامیاب ہیں اس گندے کاموں میں۔ ہم نے اسلاف کے کام کو چھوڑا تو اپنے ہی ہاتھوں آج بدنام ہیں۔ جیسے آپ لگا لیں، میری بہن عائشہ، میری بیٹی عائشہ ٹک ٹاکر کے نام سے جو مشہور ہیں، واویلا، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آگ لگ گئی گھر کو چراغ سے، آگ لگ گئی اپنے گھر کو، آگ لگ گئی گھر کو، آگ لگ گئی اپنے ہی گھر کو، اپنے ہی چراغ سے۔
دل بہت دکھتا ہے جب ایسے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہی ہاتھوں اپنے گھر کی عزت اپنے پاکستان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا، اور اپنی ہی بیٹی اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ڈھونگ رچایا۔ ڈھونگ رچانے کے بعد پھر گوشت کھلا چھوڑ کر چیل کوے کھانے پر، پھر چیل کووں پر جو ہے برس پڑنا، پھر اس پر جو ہے کارتوس لے کر پیچھے لگ پڑنا کہ ان کو میں پھڑکا دوں گا۔ گھر میں پالتو کتا بھی ہو تو گھر میں مرغی مرغا اس کے بچے سنبھال کے رکھتے ہیں، گھر کا پالا ہوا کتا بھی انہیں نہیں چھوڑتا۔ تو پھر ان بے دینوں کے سامنے، بے دین جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو نہ پڑھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، ان کے سامنے آ کر جو اپنی ماں بہن کو نہیں روکتے کہ سر پہ دوپٹہ رکھو، اس سے بات نہ کرو، وہ اپنے گھر میں ایسے نامردوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، تو پھر میری بہن میری بیٹی تو نے آ کر یہاں پہ وہ چمہ دیا۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک کتا ہے، کتے کو گوشت دکھا کر پھر اپنی جیب میں ڈال لیا جائے، پھر بندے کو تو چیر پھاڑ کھائے گا اگرچہ گوشت اس نے چھپا لیا، وہ کہے گا کہ گوشت دکھا کر پھر جیب میں ڈالنا یہ کہاں کا انصاف ہے، پھر مجھے دینا، میں کتا ہوں، میں یہ کھاؤں گا، تو پھر اگر تو میرا ناشتہ نہیں کروائے گا تو میں تجھے چیر پھاڑ کر ناشتہ کر لوں گا۔ پالتو کتا اپنے گھر کی پالتو چیز کو کھا سکتا ہے، تو یہ تو پھر انسانی شکل میں درندے ہیں جن کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو دین سے دور ہے بل ہم ازل، یہ درندے نہیں بلکہ جانور بھیڑیے درندوں سے بھی ابتر ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اسلاف کی باتوں کو پلے باندھا، ہماری نئی نسل کو برباد کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑا، اپنے ہی گھر پر ہتھیار لے کر کڑھالا لے کر جس درخت کی ٹہنی پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ ہم جیسا احمق کہاں سے ملے گا آپ کو؟ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر بازار میں ہو چاہے جہاں کہیں بھی ہو، آپ ایک بزرگ کا واقعہ سنتے ہوں گے۔ ایک بزرگ جہاز میں سفر کیا تو لڑکی جو ہے وہ دوپٹے کے بغیر جب جہاز میں لگی سیٹ کے ساتھ بٹن بیل دباتے تو فوراً وہ پہنچتی ہے، کہتی ہے کیا چاہیے۔ تو ایک بزرگ نے دیکھا کہ مجھے چاہیے پانی یا کچھ چاہیے، تو میں بٹن دبا کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، میں منگوا لیتا ہوں۔ جب وہ لے کر آئی، ان کا لباس دیکھا بزرگ نے، تو انہوں نے آنکھ نیچی کر لی کہ اللہ پاک کا حکم ہے یغضون ابصارہم، کہ مومن جو ہیں جب کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں۔ تو بزرگوں نے نیچے کر لیا، 3 بار ایسا ہوا۔ چوتھی مرتبہ جب عورت آئی، کہا کہ بزرگوں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مجھے لوگ کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی، مجھے دیکھنے کے لیے دل کی تسکین کے لیے بلاتے ہیں بلا وجہ،
آپ کو ضرورت بھی ہے تو مجھے بلا کر پھر پیچھے موڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک ہے، اس بزرگ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک ہے۔ کہا کہ بیٹی، میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس نے کافر کی بیٹی کا سر بھی اپنی کملی مبارک سے ڈھانپا تھا۔ فرمایا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ تو وہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئی، کہا کہ میرے مائی باپ آپ پر قربان ہو۔ دوپٹہ سر پر رکھا، کہا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتی، ہمارا اسلام اتنی عورت کی عزت کرتا ہے اور عورت کو اتنی عزت دیتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جی ہاں بیٹی۔ کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں میں گھر میں بیٹھ کر روکھی شوکھی کھاؤں گی، لیکن لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنوں گی، لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گی میں۔ تو کامل مسلمان جب ہمارے بزرگ ایسے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے ہوں گے؟ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی بہنوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ اس لعنت میں گرفتار ہیں، ڈانس گانے ان میں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ انہی میں سے ہیں، اپنے اسلاف میں سے ہیں۔ قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو جو لوگ دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور وہ ان باتوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ قرض چکانا نہ پڑ جائے، ان کو مبارک ہو، آپ اپنے اسلاف کے پیچھے ہو۔ وہ بھی اولئک هم المتقون تھے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وہ اس آیتوں کا مصداق تھے۔ آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ اللہ پاک کمی کوتاہیاں معاف فرما کر آپ کو انہی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔